نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ذی الحج اہم کیوں ہے؟ یہ مہینہ ہمارے لیے دوسرے مہینوں کی نسبت بہت اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا کی، اچھے برے کا فرق بتایا، نیکی اور بدی کے پیمانے دیے، نیکیاں کمانے کے طرح طرح کے مواقع عطا کیے، اور انہی مواقع میں ایک موقع ذی الحج کا مہینہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار کہلاتا ہے، اور الحمدللہ ہم سب اس مہینے کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں روزے جیسی عبادت پائی جاتی ہے، یعنی ہم ایک فرض عبادت کی ادائیگی کرتے ہیں۔ لیکن مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ حج پہ جانے والوں کے علاوہ عام لوگ ذی الحج کے مہینے کی قدر و قیمت نہیں جانتے اور اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنی خیر و برکت والی ہے، اس میں کیا کچھ بھلائیاں ہیں، تو آپ اس کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کو پہچانا بھی جائے، اور اس مہینے میں کیا کچھ کرنا چاہیے، ان اعمال کا بھی تذکرہ کیا جائے، ان کی بھی یاد دہانی کی جائے، تاکہ ہم بہتر سے بہتر فائدہ اٹھا سکیں اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے۔ ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ اسلاف کرام یعنی پہلے دور کے جو نیک لوگ تھے، نیک بزرگ، وہ 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے: رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحج کا پہلا عشرہ، اور محرم کا پہلا عشرہ۔ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتیں ہوتی ہیں، لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اسی طرح ذی الحج کے مہینے میں خصوصی طور پر پہلا عشرہ بہت اہم ہے کہ اس میں فریضہ حج کی ادائیگی ہوتی ہے، اور محرم کا پہلا عشرہ وہ اس اعتبار سے کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلمان عاشورہ محرم کے روزے رکھا کرتے تھے۔ 10ویں محرم کے روزے کی بھی بہت فضیلت آتی ہے۔ آج ہم ماہ ذی الحج پہ بات کریں گے، اور ماہ ذی الحج میں بھی خاص طور پر پہلا عشرہ، پہلے 10 دن کی فضیلت کے بارے میں۔ ان 10 دنوں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، اور جس چیز کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتے ہیں پھر اس سے اس چیز کی اہمیت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور ان آیات کی تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک کیا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد، جسے ہم عام طور پر 10 دن بولتے ہیں نا، تو عربی میں رات پہلے آتی ہے تو 10 راتیں بولی جا رہی، مراد اس سے پہلے 10 دن ہی ہیں۔ تو اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں لی ہیں، یعنی پہلا عشرہ ذی الحج لیا ہے۔ اور اگر احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء رواہ البخاری۔ اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں یعنی سال میں جس میں کیا گیا کوئی نیک عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ گویا ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کا کام آپ کریں گے اس کی ویلیو، اس کی قدر و قیمت
کسی بھی دوسرے دن میں کیے ہوئے نیک عمل سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اہمیت پھر کیا ہے، اور ان میں نیک کام کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ لیکن عموماً ہم جانتے ہی نہیں، اس لیے ہم عام طور پر ان 10 دنوں کو بہت نارمل لیتے ہیں اور ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے سال کے کوئی اور دن ہو، ان کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا، اور ظاہر ہے کہ انہیں حیرت ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں ان دنوں میں؟ یعنی اتنا پسندیدہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی اتنا پسندیدہ نہیں، سوائے اس کے کہ انسان اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور واپس نہ لوٹا، یعنی شہید ہو گیا۔ تو عام دنوں میں اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال دونوں کو اللہ کے راہ میں دے دیتا ہے تو وہ عمل اس سے بڑھ کے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ان دنوں میں جو بھی کام کیا جائے گا اجر و ثواب اور قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام پائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحجہ قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل عفر وجهه فی التراب۔ ترجمہ ہے، دنیا کے سارے ایام کے مقابلے میں 10 ایام 10 دن یعنی عشرہ ذی الحجہ سب سے زیادہ افضل ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان جیسا نہیں، سوائے اس جہاد کے جس میں انسان شہید ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو اتنی فضیلت حاصل ہے؟ تو اگر ان 10 دنوں پر غور کیا جائے تو اس میں کئی اہمیت کی باتیں ہمارے سامنے آتی۔ پہلی بات کہ انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحج، جو حج کا اصل دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے۔ تو اس وجہ سے یوم عرفہ جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ یوم عرفہ دراصل گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا دن ہے۔ سال میں ہم کئی دن مناتے ہیں نا، کئی طرح کے، تو یہ دن خاص طور پر گناہوں سے نجات، گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے بچنے کا دن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے، یعنی سال بھر میں سب سے زیادہ جس دن بندوں کی معافی ہوتی ہے وہ دن عرفہ کا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، وہ قریب آ جاتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر عرفات کے میدان میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اپنے گھر بار، بیوی بچے، بعض اوقات اور کاروبار، تجارت، دنیا کی ہر چیز چھوڑ کر، مال خرچ کر کے، جسمانی مشقت اٹھا کر اس میدان میں جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے قریب آتے ہیں، فخر کرتے ہیں، دیکھو یہ میرے بندے یہاں جمع ہیں، بتاؤ بھلا کیوں جمع ہیں، کس لیے آئے؟ ذرا وہ تو ایک چٹیل میدان ہے، ایک خالی جگہ ہے، وہاں کوئی دنیا کا کام کاروبار نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف بخشش چاہنے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ آئے ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ تو نے بلایا ہم حاضر ہو گئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ تو عشرہ ذی الحج کا یہ دن بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اس اعتبار سے کہ اس دن گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور اس کثرت سے ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سر، غبار آلود،
دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں اور میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ ان سب کو میں نے بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں شخص گناہگار ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. یعنی ایسے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جن پہ جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو تو لازماً سزا ملنی چاہیے. لیکن جب لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر اور اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، کسی شہرت کے لیے نہیں، کسی غرض کے لیے نہیں، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، صرف معافی چاہنے کے لیے اس کے بلانے پر اس میدان میں حاضر ہوتے ہیں اس مخصوص دن اور مخصوص وقت، اور پھر رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی گردنیں جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری حاضری کی وجہ سے، یعنی تمہارے وہاں آنے کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں مگر حق العباد، نیک لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتا ہوں اور نیکوں کے سوال کو پورا کرتا ہوں. یعنی جو دعائیں مجھ سے مانگتے ہیں گناہوں کی معافی کے علاوہ جو اور ان کی حاجتیں ہیں، دعائیں ہیں، ان کو بھی پورا کرتا ہوں. اور مزدلفہ میں بھی اللہ تعالیٰ نیکوں کی مغفرت فرماتا ہے اور ان کی سفارش منظور فرماتا ہے. اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد بہت اہم ہے. وہ گناہ جو ہم اللہ تعالیٰ کے حق میں قصور کر جاتے ہیں یا صغیرہ گناہ جن کو کہتے ہیں، وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حق العباد یا حقوق العباد کے بارے میں پھر بھی جب تک بندے معاف نہ کریں اس وقت تک معافی نہیں ہوتی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کسی اور چیز سے راضی کر دے اور ان بندوں کی بخشش کر دے. یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ معافی مانگنے والا اپنے گناہوں پہ نادم کتنا ہے، شرمسار کتنا ہے، اور آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کیا سوچتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عرفہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں سے فخر کر کے فرمایا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، دور دراز سے پراگندہ سر یعنی الجھے ہوئے بالوں والے، کیونکہ وہ حج کا موقع ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو اپنی پرواہ نہیں ہوتی یا موقع ہی نہیں ہوتا. گرد آلود سر، گرد آلود یعنی کپڑوں پہ بھی گرد ہے. آج کے زمانے تو پھر گاڑیاں موٹریں ہیں. عام طور پر جو لوگ پیدل چل کے آتے ہیں تو ان کے احرام جو ہے واقعی مٹی سے آلود ہو چکے ہوتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو دور دراز سے پراگندہ سر گرد آلود یہاں آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں اور میرے عذاب کو دیکھا نہیں اور اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں. مراد یہ ہے اس نویں تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسی عشرہ ذی الحج میں یوم النحر بھی ہے، قربانی کا دن، اور یہ بھی سال کے دنوں میں بہت اہم دن ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باوقار اور عظمت والا دن یوم النحر ہے. یعنی ہر دن کی اپنی فضیلت ہے. یوم عرفہ بخشش کا دن ہے اور یوم النحر یا قربانی کا دن بڑا عظمت والا دن ہے. اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و منزلت ہے. اور پھر اس کے بعد منا میں ٹھہرنے کا دن یعنی اگلا دن. اب آپ دیکھیے کہ جو عشرہ اتنا اہم ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت قدر و منزلت ہے، اور پھر ان 2 باتوں کے بارے میں پڑھ کر کے لوگ وہاں پر جا کر حج کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، منا میں ٹھہرتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا تو پھر کیا کریں؟ یعنی اگر ہم حج پہ نہیں جا سکتے تو یہاں رہ کر ان دنوں سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے؟ تو آئیے چند باتیں اس کے بارے میں کرتے ہیں. سب سے پہلا کام ذی الحج کا چاند دیکھ کر دعا مانگنی چاہیے. عام طور پر عید الفطر کا چاند تو بہت سے لوگ دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن ذی الحج کا چاند دیکھنا بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کی حاجیوں کے نزدیک تو بہت اہمیت ہوتی ہے، لیکن عام لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اور ویسے بھی ہر مہینے جب چاند دیکھیں تو دعا مانگیں، اور وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ تو اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً جب کوئی نیا سال آتا ہے، نیا مہینہ آتا ہے، نیا دن آتا ہے، تو جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں ایک فکر کی لہر بھی دوڑ جاتی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، اس سال کیا ہوگا، اس مہینے کیا ہوگا، معلوم نہیں اس دفعہ کے حج پہ کیا ہوگا.
جو لوگ جاتے ہیں وہاں وہ بھی فکر کرتے ہیں، جو پیچھے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی فکر ہوتی ہے. تو ایسے موقعوں پر اتنی خوبصورت دعا سکھائی گئی کہ امن، ایمان اور سلامتی کی دعائیں مانگو، اور اس وقت ہم سب کو کتنی ضرورت ہے. اسی طرح ایک اور دعا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، آمنت بالذی خلقک. چاند ہدایت اور بھلائی کا ہو، چاند خیر و بھلائی کا ہو. یعنی 2 دفعہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ یہ مہینہ خیر و بھلائی کا ہو، ہدایت کا ہو. میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے تجھے پیدا کیا. یعنی میں تیری پوجا نہیں کرتا، اس رب کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تجھے پیدا کرنے والا ہے. عام طور پر ہم ان دعاؤں کو اہمیت نہیں دیتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں بس ٹھیک ہے کہہ دیا اور لکھا ہوا ہے کتابوں میں اور ہونا چاہیے، لیکن جب اپنے عمل کی بات آتی ہے تو بھول جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر آپ کو چاند دیکھنے کا اتفاق نہیں بھی ہوا یا نصیب نہیں بھی ہوا تو آپ کیا کیا کیجئے کہ جو اسلامی کیلنڈر کے ابتدا کی ڈیٹ ہے اگر آپ نے کہیں لکھ کے رکھی ہے تو اس پر اس دعا کو چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لیا کیجئے اور ہر مہینے کے آغاز میں پڑھ لیا کریں. تو انشاءاللہ تعالی خیر و بھلائی ہوگی جس کی ہم سب بہت محتاج ہیں. پھر اسی طرح ایک اور دعا آتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے: الحمد للہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اس مہینے کو لے گیا، یعنی پچھلا مہینہ ذوالقعدہ کا چلا گیا اور دوسرا مہینہ آ گیا. یعنی دن اور رات کا پھیر اللہ کے ہاتھ میں ہے، مہینوں کا پھیر، وقت، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اسی کے لیے تعریف ہے اور اسی کے لیے شکر ہے. جب چاند دیکھ کر دعا مانگ چکے تو پھر اس کے بعد کیا کریں؟ کچھ اور کام ہے. اگر اللہ تعالی حج کی توفیق دے تو حج کا ارادہ کرنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے. یہ مہینہ ہمیں ایک فریضے کی یاد دہانی کراتا ہے. اگر ہم پر حج فرض ہو، جو شخص سفر حج اور سواری کے اخراجات کا متحمل ہو اس پہ حج فرض ہوتا ہے. یعنی سفر کا خرچہ ہو اور وہاں رہنے کا خرچہ جس کے پاس موجود ہو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو کوئی وہاں جا سکتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے، یعنی استطاعت کے باوجود جانے کا سوچتا ہی نہیں اور جائے ہی نہیں، تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اسے پرواہ نہیں ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، استطاعت ہے، اور پھر بھی وہ اس کے گھر آنے کے لیے نہیں سوچتے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی شخص کو واقعی محتاجی نہیں ہے اور کسی ظالم اقتدار کی طرف سے رکاوٹ بھی نہیں ہے، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے لوگو، تم پہ حج فرض ہو چکا ہے، اس کی ادائیگی میں جلدی کرو. یعنی جن لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے ان کو فرمایا، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب کیا رکاوٹ پیش آ جائے. کیونکہ بعض اوقات ہمارا ارادہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ سال حالات کیا ہوں، صحت کیسی ہو، دنیا کے حالات کیا ہوں. اس لیے جس کو جب موقع ملے اپنی طرف سے فریضہ ادا کرنے کی پوری کوشش کرے. اور اس سلسلے میں خواتین کے لیے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بوڑھوں، کمزوروں اور عورتوں کے لیے حج اور عمرہ کرنا ثواب میں جہاد کے برابر ہے. یہ تو تھا اس عشرے کا اہم ترین کام. دوسرا کام ہے روزہ رکھنا. روزہ رکھنا اللہ کے نزدیک افضل اور محبوب عمل ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کا فاصلہ پیدا فرما دیتے. یعنی روزہ جو ہے ایک ایسی پسندیدہ عبادت ہے جو انسان کو دوزخ کی آگ سے دور کرتی ہے. رمضان کے روزے تو فرض ہیں، ان دنوں کے روزے فرض تو نہیں ہیں لیکن بہت اجر و ثواب کے حامل ہیں. ابھی پیچھے آپ نے حدیث پڑھی نا کہ ان دنوں میں
کوئی بھی جو نیک عمل کیا جاتا ہے وہ عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب کا حامل ہوتا ہے.